السلام علیکم، میرا نام مزمل طارق ہے۔ میں ویژولی امپیئر پرسن ہوں۔ نیشنل لائبریری میں سینٹر فار ریسرچ آن انکلوسیو ڈیولپمنٹ میں ایز اے سیکشن انچارج میں کام کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں تو میں اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اسلام آباد کی ایک اسپیشل ایجوکیشن المختوم اسپیشل ایجوکیشن سے حاصل کی۔ اس کے بعد ایف اے کی تعلیم میں نے ایک نارمل اسکول سے حاصل کی۔ اسکول میں ایز اے بریل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے میں نے اپنی ایجوکیشن کو حاصل کیا، جس میں جو بریل فریم، بریل بورڈ اور میتھ سلیٹ اس طرح کی ڈیوائسز کو میں نے یوز کیا۔ اس کے بعد بریل پرکن میں جس میں ہم لوگ اپنا لیٹر ٹائپ کرتے ہیں، اس ڈیوائس کو ہم نے یوز کیا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا، ہم لوگوں نے پھر بریل کی جدید ٹیکنالوجی کو بریل امبوزر جیسی ٹیکنالوجی کو یوز کیا، جس میں ایک کلک کی مدد سے ہم لوگ پورا بریل پیپر پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آج سے چند سال پہلے کی بات کی جائے، جو ٹیکنالوجی تھی بریل میں، ہم لوگ بریل کا ایک پیپر جو ایک بریل فریم میں پرنٹ کرتے تھے، اس میں تقریباً ہمیں 50 to 20 منٹس لگتے تھے۔ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتے ہوئے بریل امبوزر سے آج ہم ایک بریل پیپر 2 منٹس میں ہم لوگ ایز اے امبوز کر سکتے ہیں۔ بریل ڈیوائسز کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہم چلنے کے لیے ڈیوائس یوز کرتے ہیں، وائٹ کین، اس کو بھی ہم نے یوز کیا، اور اس میں اسمارٹ کین جس میں گوگل میپ جیسی نیویگیشن کو انسٹال کیا گیا، ہمیں آگے آنے والی ہر اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے وائس کے ذریعے کہ آپ کے آگے کیا ہے۔ اسی طرح اگر موبائل کے یوزنگ میں بتایا جائے تو ہمارے پاس سب سے پہلے نوکیا سمبین فون ہوا کرتے تھے، جس میں ہم ٹاکس سافٹ ویئر کو انسٹال کر کے ہم لوگ بآسانی یوز کرتے تھے، کالنگ، میسیجنگ، سب کچھ چیزیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اینڈرائڈ فون آیا، جس کے اندر ایکسیسیبلٹی کے فیچر کو متعارف کرایا گیا۔ اس میں ٹاک بیک جیسے فیچر کو ہم لوگ جب انیبل کرتے ہیں تو ہمارا فون وائس میں فنکشن ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ڈبل ٹیپ کے یوز کرنے سے تمام تر فون کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہماری ٹیکنالوجی میں جیسے اضافہ ہوا، جاز NVDA اسکرین ریڈر کے مدد سے ہم لوگ اپنا تمام تر سسٹم آپریٹ کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ یہاں نیشنل لائبریری میں بھی میں اسی اسکرین ریڈر کے تھرو اپنے تمام تر کام سر انجام دیتا ہوں۔ ویب سائٹ ایکسپلور کرنا، فیس بک کی پوسٹ لگانا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہینڈل کرنا، یہ سب چیزیں اسی اسکرین ریڈر کی مدد سے میں خود یوز کرتا ہوں۔ بریل امبوزر بھی میں آج یہاں نیشنل لائبریری میں خود ایز اے بریل بکس کو پرنٹ کرتا ہوں، اور بریل بینک کے فارم ایز اے بریل میں پرنٹ کرنا، اور یہ سب چیزیں بریل ٹیکنالوجی ہم لوگ یہاں نیشنل لائبریری کے سینٹر میں لوگوں کے لیے متعارف کرواتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ میرے عقب پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم بریل امبوزر جیسی ڈیوائس ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے۔ اس امبوزر کی ٹیکنالوجی کے اوپر اگر میں بات کروں تو اس میں بھی ایز اے وائس اسسٹنٹ کو یوز کیا گیا ہے کہ ایک ویژولی امپیئر پرسن اس پرنٹر کو خود سے فنکشن کر سکے۔ اس کے تمام تر مینیو پیپر کو سیٹ اپ کرنا، تمام تر اس کی کوڈنگ کو یوز کرتے ہوئے وہ فلی وائس میں فنکشن ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا گیا، آج ہمارے پاس اسمارٹ کین بھی موجود ہے، جو کہ پاکستان میں بھی متعارف کرا دی گئی ہے۔ اس میں ہم لوگ ایئر فون کے ذریعے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ڈیوائس نما وہ چیز اسمارٹ کین کے ساتھ انسٹال کی جاتی ہے، تاکہ جب ہمارے آگے 1 میٹر تک کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں اناؤنس کر کے بتا دیتی ہے کہ آپ کے آگے ہاں وہ ٹیبل ہے، چیئر ہے، ڈور ہے، اس طرح کی لیٹس گو ABC چیزیں ہمیں بتاتی ہے۔ چیلنجز کی اگر بات کی جائے، جو مجھے اپنی زندگی میں جتنے مسائل پیش آئے، اور اس ٹائم بھی ہم لوگ کسی کا پہلے سہارا لے کے چلتے تھے، اگر گھر میں سے باہر کہیں جانا ہو تو کوئی ہمارے ساتھ جب تک کوئی اسسٹنٹ نہ ہو تو ہم لوگ گھر سے باہر تک نہیں جا سکتے تھے۔ وائٹ کین جیسی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی، ڈیوائس کو متعارف کرایا گیا، اس سے ہمیں باہر جانا آنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ جو اس ٹائم مسائل ہم جیسے ویژولی امپیئر پرسن کے لیے موجود ہیں، وہ سب سے بڑے جاب کے مسائل ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں پہ جاب کا جو کوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے، جاب ہمیں ملنی چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے جاب تو ملتی ہے، لیکن ہمارے جو اسکرین ریڈر سافٹ ویئر کی جیسے میں نے بات کی، ان کو وہاں پہ الاؤ نہیں کیا جاتا۔ میری پرائیویٹ سیکٹر سے یہ ریکویسٹ ہوگی، جس طرح کہ کال سینٹرز ہو گئے، بینک ہو گئے، وہ لوگ ہمارے اس اسکرین ریڈر سافٹ ویئر کو الاؤ کریں، تاکہ ہم لوگ بھی ان پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔
اگر ہم لوگ یہ چیزیں ان چیزوں میں اگر ہم لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا جائے گا تو یہ ٹیکنالوجی میں بھی اضافہ اس طرح نہیں ہو سکتا. میری ریکویسٹ ہوگی پرائیویٹ سیکٹر پلس گورنمنٹ سیکٹر سے کہ وہ ان چیزوں کو الاؤ کریں اور ہمیں جاب کے مواقع فراہم کیے جائیں. انوائرمنٹ کی اگر بات کی جائے میری او پی ڈیز میں انوائرمنٹ بہت اچھی رہی اور لوگوں کے ساتھ کافی اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا. جو لوگ ہمارے سینٹر میں بھی آتے, ابھی نیشنل لائبریری کے سینٹر میں بھی میرے پاس بہت سے ڈسیبل لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, ان کے ساتھ ان کو ٹرین کرنا, ان کو ٹریننگ دینا, ان سب چیزوں میں میرا انوائرمنٹ بہت اچھا رہا. چیلنج آتے رہے زندگی میں, اتار چڑھاؤ آتا رہا, لیکن مشکل سے مشکل وقت کو بھی آسان بنایا. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہم ہر وہ کام خود سے سر انجام دے سکتے ہیں جو ایک نارمل بندہ جو ہے سائٹڈ بندہ خود سے کام کر سکتا ہے. آج کے سیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں نے اس سے بہت سی چیزیں ایسی سیکھی کہ جیسا کہ ڈیوائسز کے اوپر بات کی گئی کہ پاکستان میں اگر گورنمنٹ سیکٹر کو یہ چیز باور کرائی جائے تو جیسے باہر ممالک میں بہت سی ڈیوائسز کو متعارف کرایا گیا ہے, جیسے ویل چیئرز ہوگی, اسمارٹ کین ہے, وہ کافی کاسٹلی ہے. اگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بیت المال اگر ان فنڈ کو ہمارے لیے مختص کرے تو ہم لوگ یہ چیزیں بہت سی آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں. اور ہم نے آج اسی کے اوپر ڈسکس کیا کہ ہم لوگ یہ چیزیں آگے لے کے چلیں, گورنمنٹ سیکٹر کو بتائیں, بیت المال کو بتائیں, این جی اوز, سوشل سب تمام ڈپارٹمنٹ کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ ان ڈیوائسز کو پاکستان میں ایزیلی متعارف کروایا جائے. آرگنائزیشن اینڈ گورنمنٹ سیکٹر سے یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جتنی بھی اسسٹیو ڈیوائسز ہیں جو کہ پیپل ود ڈسیبلٹی کے لیے متعارف کرائی جاتی ہیں, یہ کافی کاسٹلی ہوتی ہیں. ایک نارمل بندہ ان کو ایزیلی پرچیز نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر ایک اسمارٹ کین کا ہی ذکر کیا جائے تو وہ اس ٹائم اگر پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ to 1.5 لاکھ تک کے قریب ہے. تو ایک نارمل بندہ اس کو ایزیلی پرچیز نہیں کر سکتا. حکومت سے گزارش ہے کہ وہ کچھ فنڈز کو مختص کرے کہ جس سے ہم لوگ تمام طرح اپنی یہ اسسٹیو ڈیوائسز کو پرچیز کر سکیں, جس سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکیں. اور ہمیں ایجوکیشن میں ان ڈیوائسز کا بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ لوگ اس فنڈ کو مختص کریں کہ جو ہمارے لیے ڈسیبل کے لیے ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے, کہ ہم لوگ وہ ڈیوائسز اور ویل چیئر سب کو یہ ڈیوائس ہم لوگ ان سے ایزیلی فری آف کاسٹ لے سکیں. میں او پی ڈیز کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میرا یہ میسیج ہے کہ وہ لوگ جتنی بھی ایکسیسیبلٹی کے اوپر اگر کوئی بھی آرگنائزیشن, این جی او یا گورنمنٹ سیکٹر پہ اگر کام ہو رہا ہے تو وہ ان ڈیوائسز کے اوپر ٹیکنالوجی کا اضافہ کریں. جیسا کہ ہمارے پاکستان میں اردو اسکرین ریڈر سافٹ ویئر موجود نہیں ہے کہ ایک ویژولی امپیئر پرسن اگر کوئی اردو ڈاکومنٹس کو ریڈ کرے یا اپنے لیپ ٹاپ میں اردو ڈاکومنٹس کو ٹائپ کرنا چاہے یا اردو میسیج کو ٹائپ کرنا چاہے, اس کے لیے کوئی ایسا سافٹ ویئر موجود نہیں ہے. میری آرگنائزیشن اینڈ پلس گورنمنٹ سیکٹر سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا کوئی سافٹ ویئر متعارف کرایا جائے تاکہ ہم لوگ اپنی اردو لینگویج کو بریل میں بھی کنورٹ کر سکیں. اب جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو بریل سافٹ ویئر ہے, بریل امبوزر ہے, یہ صرف ہمارا انگلش لینگویج کو کنورٹ کرتا ہے بریل کو, لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اردو کے اوپر کام کیا جائے ڈیوائسز کے اوپر تاکہ ہمارے لیے یہ اردو میں بریل کو کنورٹ کرنا, اردو میں بریل بکس بنانا, بینک فارم بنانا, پوسٹل بیلٹ الیکشن کمیشن کے یہ بنانا ہمارے لیے ایزی ہو جائے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے تاکہ ہم جو بورڈ کے ایگزامس ہم لوگ دیتے ہیں اس میں ہمیں کسی کی اٹینڈنٹ کی ضرورت نہ پڑے, سہارا نہ لینا پڑے, ہم لوگ بریل میں جو ہے اپنے پیپر خود سے اٹینڈ کر سکیں. یونیورسٹیز کے اندر میں یہ کہوں گا کہ تمام تر ہمارے لیے فیسز کو لیس کیا جائے تاکہ ایک ڈسیبل پرسن جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن یونیورسٹی میں ایزیلی حاصل کر سکے.